تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ مقام کو پانے والے یا جنت میں داخل ہونے والے وہ پہلے لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا کھانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ تم آسمان میں افق پر ڈوبتے اور نکلتے چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہو، اور یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے درجات میں تفاضل ہوگا، فرق ہوگا، وہ اونچے اور بڑے درجے پہ ہوں گے تو نیچے درجے والے ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان میں ستارے دکھ رہے ہوں، اتنا درجات کا فرق ہوگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کے منازل ہوں گے، یہ انبیاء کے درجات ہوں گے، انبیاء کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ جنت کا بلند مقام اور یہ اونچا درجہ صرف انبیاء کا نہیں ہوگا بلکہ انبیاء کے علاوہ اور لوگوں کا بھی ہوگا، انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اتنے اونچے درجات میں ہوں گے۔ وہ درجات کون ہیں، کن کے لیے ہیں، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کیا، یعنی اللہ پر ایمان لا کر کے رسولوں کی تصدیق کیا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کو ساری کائنات کا خالق اور مالک مانے، کہ اللہ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اور جب اس نے کائنات کو پیدا کیا تو وہی اس کا مالک بھی ہے، یعنی ملکیت اور تخلیق سب اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نے ایک ذرہ پیدا بھی نہیں کیا اور کوئی ایک ذرے کا مالک بھی نہیں ہے۔ اسی کو رازق سمجھیں اور اسی کو مدبر الامور سمجھیں، یعنی تمام کاموں کی تدبیر پلاننگ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی بھی کام کی پلاننگ کر سکے یا کسی بھی کام کی تدبیر کر سکے، اور وہی داتا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، بگڑی کا بنانے والا وہی ہے، دستگیر غوث اعظم سب کچھ وہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی داتا گنج بخش ہے، نہ کوئی غوث اعظم ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت میں اور کسی کے ہاتھ میں ایک ذرہ ہلانے تک کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کو مانے، اور رسولوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے سچے بندے تھے وہ، اور تمام انبیاء و رسول کو اللہ نے لوگوں کو اپنی توحید اور دین کی طرف دعوت دینے کے لیے اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان پر وحی نازل کیے، شرعی احکام اتارے جن پر عمل کر کے ان کے پیروکار دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ یہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے نام پہ جو بھی کام ہو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کے لیے بندگی نہیں،
اور رسول کی رسالت کا تصدیق کا مطلب یہ ہوا، کل کا خلاصہ، کہ جب ہم نے رسول کو رسول مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری زندگی کے تمام کام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی بیاہ غمی خوشی، ساری چیزیں اب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ اس کے طریقے کے علاوہ ہم کسی اور کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، خوشی غمی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہم صرف رسول کی مانیں گے بس۔ اور اسی لیے ہم کو مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے تصور میں آتا مسلمان، ٹھیک ہے، مسلم مسلمان، لیکن اس کا اگر ڈکشنری معنی دیکھنے جائیں مسلم، تو مسلم یہ عربی ورڈ ہے، اور عرب میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جس کے ناک میں نکیل لگی ہو، اور ناک میں نکیل لگی ہوئی وہ رسی کسی آدمی کے، اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جب اونٹ کے ناک میں نکیل لگ جاتی ہے اور اس کا سرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا اٹھنا چلنا بیٹھنا دوڑنا کھانا پینا سارا اختیارات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، سارے اختیارات ختم۔ اب جو مالک کہے گا وہی کرے گا، وہ مالک چلنے کے لیے اشارہ کرے گا تو چلے گا، بیٹھنے کے لیے کہے گا تو بیٹھے گا، کھانے کے لیے کہے گا تو کھائے گا، دوڑنے کے لیے کہے گا تو دوڑے گا، رکنے کے لیے کہے گا تو رکے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اتنا لمبا چوڑا اتنا بڑا اونٹ جب اس کے ناک میں نکیل لگ جاتی ہے تو اس کے سارے اختیارات ختم۔ اب سارے اختیارات مالک کی فالو کرے گا، مالک کے اختیارات اور اس کے اشارے کے مطابق چلے گا، اس کے خود کے کوئی اختیار نہیں ہوں گے۔ تو ہم بھی جب مسلمان ہوئے، ہم بھی جب کلمہ پڑھے اور جب کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اب عبادت کے نام پہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی کام ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، یا صدقہ خیرات ہو، نظر و نیاز ہو، کوئی بھی کام ہو، دعا ہو، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان تمام اقسام میں سے ایک کام بھی ہم اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اختیارات، اپنے زندگی کے جو ہے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سونپ دیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ہم سارے کام اسی طریقے پر اور اسی ڈھنگ پہ کریں گے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرنے کے لیے کہیں گے۔ یعنی ہم اپنے اختیارات کھو چکے ہیں، شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، میت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، نظر و نیاز ہو، کوئی بھی کام ہو، عبادات سے تعلق رکھے، معاملات سے تعلق رکھے، اخلاقیات سے تعلق رکھے، معاشرت سے تعلق رکھے، کسی بھی فیلڈ میں ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں۔ یہ ہوتا ہے رسول کی تصدیق کا مطلب۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ ہے